السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا تفسیر القرآن کورس کا جو سبق چل رہا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 تک پہنچ چکا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، اس کی ہم تفسیر، ترجمہ اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو آتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کی طرف۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اور جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ منافقین آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم کوئی فساد تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی دو خصلتوں کا اور ان کی دو صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ زمین پر فساد کرتے ہیں، مسلمانوں کی باتیں کافروں کو اور کافروں کی باتیں مسلمانوں کو یعنی بھڑکانے کی کوشش کرتے، اور خود جدھر سے فائدہ ملتا ادھر ہو جاتے، اس سائڈ سے فائدہ اٹھاتے اور پھر جا کے درمیان میں بیٹھ جاتے۔ تو یہ ان کا فساد تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ زمین پر جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی فساد رونما ہوتا ہے، جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں زمین پر، آسمان پر، جہاں کہیں بھی فساد آتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کا اپنا ہی کمایا ہوا ہوتا ہے۔
لوگوں کا اپنا ہی بنایا ہوا ہوتا ہے. لوگ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں اور زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے. اور دوسری خصلت، ایک تو ان کی یہ خصلت ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ اس فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر خواہی کرنے والے ہیں، تو اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ فاطر کے اندر فرمایا ہے کہ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کہ وہ شخص کہ جس کے لیے ہم نے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا، فَرَآهُ حَسَنًا، تو وہ اس کو اچھا خیال کرتا ہے، وہ اس عمل کو اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ برا ہے اور فساد ہے، برائی ہے، اور دنیا کی سب سے غلیظ ترین وہ حرکت ہوتی ہے جو وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو شرک کو اولیاء کی عزت اور ادب کا نام دیتے ہیں، بدعات اور خرافات کو قرب الہی کا اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہونے کا نام دیتے ہیں، اور اسی طرح بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو اور شراب نوشی کو، ان ساری چیزوں کے نام بدل کر رکھ لیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور کافروں کے ساتھ دوستیاں، کافروں کے ساتھ یاریاں وقت کا تقاضا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کی شریعت کے اور اللہ رب العزت کے قانون کے خلاف ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زمین میں فساد نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کی صحیح خیر خواہی کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار، یہی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، یہی مفسدین ہیں، یہی فساد برپا کرنے والے ہیں، یہی برائیوں کی جڑ ہیں، یہی لڑائیوں کی جڑ ہیں، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہیں. یہی لوگ بدتر اور بدترین ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی مفسدین ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں. اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اور اتنا بھی دماغ کام نہیں کرتا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں یا فساد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے کر آؤ اس طرح جس طرح لوگ یعنی کہ صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے. تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئیں جو بے وقوف ہیں، جو سفہاء ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو شعور ہی نہیں ہے، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بے وقوف اور سفہاء اور پاگل دماغ کے مارے ہوئے تو یہی لوگ ہیں،
اور ان کو علم بھی نہیں ہے کہ ہم بیوقوفی کر رہے ہیں. ان کو علم بھی نہیں ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. ان کو یہ علم نہیں ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ایمان کو مثال کے طور پہ بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کو یہ سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس وقت کے لوگوں کو، اور یہ آیت مبارکہ آج بھی قرآن مجید کے اندر حکم کے طور پر موجود ہے کہ ایمان ویسا لے کر آؤ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. ایمان ویسا لے کر آؤ جس طرح پیغمبر کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح میرے پیغمبر کے جان نثار ایمان لے کر آئے ہیں. ایمان ویسے لے کر آؤ جس طرح میرے پیغمبر کے سپاہی ایمان لے کر آئے ہیں. ان کے ایمان کو اللہ نے اسوہ قرار دیا ہے. اور آج کچھ لوگ شر پسند عناصر لوگ وہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں بس زبانی کرتے ہیں اور زبانیں دراز کرتے ہیں. ان کی زبانوں کو روکا جائے اور ان کی زبانوں کو تھاما جائے، ان کی زبانوں کو لگام دی جائے، اور جو بندہ ایسی جرت کرے اس کو سر عام سزا دی جائے اور صحابہ اکرام کی عظمت کا پرچار کیا جائے. صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من قربان کر دیا، اپنا مال و زر قربان کر دیا. کس لیے؟ دین کے لیے. اور جو اندر سے خراب ہو وہ اپنا سب کچھ قربان نہیں کرتا، جس طرح منافقین نے نہیں کیا. اور جو مومن ہوتا ہے، دل کا پکا اور سچا ایمان والا ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے. وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے. وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہاں پہ صحابہ اکرام کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا گیا ہے. آج بھی اگر کسی نے ایمان لے کر آنا ہے تو وہ صحابہ اکرام جیسا ایمان رکھے. اگر اس کا ایمان صحابہ اکرام جیسے ایمان جیسا نہ ہوا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کمزور ہوگا. اس کے ایمان کے اندر نقص ہوگا، اس کے ایمان کے اندر کمی ہوگی، اس کے ایمان کے اندر کوئی زیادتی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی اور ہر وقت ان سے پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے لیے کوشش اور دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم